اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں ایک نئے سبق کے ساتھ جو ہم آج آغاز کریں گے۔ پھر وہی پرانا جو ہے ہم ریکیپ کریں گے سبق، تاکہ جو ہمارے پاس جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے کون سے سبق تک پہنچے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور جو پرانی جو یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اسٹوڈنٹس ان کی ریکیپ بھی ہو جائے اور ان کا جو ہے نا یہ پورا سبق تازہ ہو جائے۔ تازہ سبق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اگلے سبق میں جانے کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ ریکیپ کی طرف۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلا جو سبق تھا وہ لیسن نمبر 25 مرکب اشاری، ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں۔ مرکب توصیفی ہم پڑھ چکے تھے، اب مرکب اشاری ہم نے اسٹارٹ کیا۔ اب مرکب اشاری ہے کیا، اس پہ ہم تھوڑی نظر ڈال دیتے ہیں۔ ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارہ الیہ کہتے ہیں، اور اسم اشارہ اور مشارہ مل کر مرکب اشارے بناتے ہیں۔ مثلا وہ کرسی، یہ لڑکے، وہ لڑکیاں وغیرہ۔ اب دیکھیں وہ جو ہے نا وہ کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک کیا ہے، یہ ایک اشارہ ہے۔ مطلب آپ کرسی ایک اسم ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسی طرح لڑکے کی طرف بھی یہ آپ اشارہ کریں کہ یہ، اور وہ لڑکیاں بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے اردو میں نے جو لکھا ہے یہاں پہ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک وہ ہے ایک کرسی، وہ اشارہ ہے، کرسی اسم ہے۔ اب وہ جو اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ایکچولی اشارہ ہے، اور کرسی مشار الیہ، اب اس کو ہم مشار الیہ کہیں گے۔ تو یہ ہمیں تھوڑی عربی ٹرمنالوجی میں ہم دیکھیں گے۔ دوسری یہ ہے کہ کوئی بھی عربی میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی جملہ ناقص ہو یا تام ہو۔ اب یہ ناقص جملہ ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ ہے نہیں، تو ہم مرکبات جو ہے نا وہ اب کیا کریں گے، اس مرکب کو بھی بنانے کے لیے مختلف قسم کے قواعد ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم قواعد دیکھتے ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ ہم یاد کر لیں گے تاکہ ہمیں ایزی ہو جائے سمجھنا، اور یہ مرکب اشارے بہت ایزی ہے۔ اچھا، نمبر 1، تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوں گے۔ اب یہ اشارہ جو ہے، اشارہ اسماء اشارہ کی بات کر رہا ہوں، وہ معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد اور جمع اسماء اشارہ مبنی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ مبنی ہے۔ اب اسماء اشارہ یہ جو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو چارٹ بھی بتایا تھا، جیسے تلک، ذالک، ھذا، ھذہ، ہؤلاء، یہ سارے مزے کی بات یہ آلریڈی معرفہ ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ کچھ جو ہے وہ مبنی، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، ہم صرف جو ہے نا کس پہ مرکب اشاری بنائیں گے، تو ہم کون سے والے بنائیں گے، وہ جو معرفہ ہوں گے۔ مرکب اشارے میں بھی اردو کی طرح اس کی جو ترکیب ہے وہ اردو کی طرح ہی ہوگی۔ مطلب وہ کرسی تو وہ مطلب اشارہ پہلے آئے گا، مشار الیہ بعد میں آئے گا۔ دس چیئر تو انگلش میں بھی ایسے ہی ہے۔ مرکب اشارہ میں مرکب توصیفی کی طرح ہر قسم کی مطابقت ہوگی۔ جیسے توصیفی میں ہم پڑھ رہے تھے نا، صفت اور موصوف میں دونوں مطابقت تھی، تو اگر صفت جو تھا وہ اپنا معرفہ تھا تو یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اگر یہ صفت جو تھی وہ مؤنث تھی تو موصوف بھی مؤنث، تو اسی طریقے سے موصوف مؤنث تھا تو صفت بھی اس کی مؤنث ہم لے کے آئے۔ موصوف اگر ہمارا واحد تھا یا جمع تھا تو ہم اس کے حساب سے وہ الگ لے کے آئے تھے۔ اب یہاں پہ بھی یہ ہے کہ مشار الیہ کے حساب کو دیکھتے ہوئے ہم اشارہ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک تھمب رول بنا لیں کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث ہوگا۔ یہ تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی غیر عاقل کی جمع آ رہا ہے اس میں ہم اشارہ جو دے رہے ہیں، اس میں یا ہم موصوف اگر غیر عاقل کی جمع تھا تو اس میں ہم اس کی صفت جو ہے نا وہ ہم واحد مؤنث لا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو چیزیں ہمیں یاد ہوتی جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ لڑکا اب بناتے ہیں، میں دو آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو ہے ایکچولی اسم اشارہ ہے، لڑکا مشار الیہ ہے۔ یہ کی جو عربی ہے وہ ہے ھذا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی ھذا جو ہے یہ معرفہ ہے۔ الولد، یہ بھی معرفہ آئے گا مشار الیہ، الولد۔ وہ لڑکی اسم اشارہ مشار الیہ۔ وہ تلکا، اب دور کی ہے تو وہ تلکا ہوگا، اور وہ فیمیل ہے، مونس ہے، البنت تو وہ مونس ہے تو تلکا لگے گا۔ اگر یہاں پہ مذکر ہوگا تو ذالک لگتا۔ تو یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے، کہتے ہیں عربی کی گرامر میں کہتے ہیں سب سے ایزی جو ہے وہ یہی مرکب اشارہ ہے۔
جس میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو بڑا آسان لگے گا۔ اب ہم آگے سبق کو لے کے جائیں گے، اس کو مرکب اشارے کو اب کیا کریں گے، اپنے جملہ اسمیہ میں استعمال کر کے دیں گے، مبتدا کی جگہ پہ بھی رکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جملہ اسمیہ کیا ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزیں مل کے جملہ اسمیہ بنتا ہے، مبتدا اور خبر۔ مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، اور خبر وہ ہوتی ہے جو مبتدا کے بارے میں دی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی مبتدا کی جگہ پہ بھی ہم یہ رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے مرکب توصیفی رکھا تھا ایسے ہی یہ رکھیں گے، اور خبر کی جگہ پہ بھی یہ رکھ کے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ حالانکہ ایسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم جو اگلا سبق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جملہ اسمیہ میں مرکب اشاری کا استعمال، سبق نمبر 26۔ تو ہم آگے لے کے جاتے ہیں، الحمدللہ 26واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں مرکب اشاری میں آپ کو کچھ مرکبات دکھا دیتا ہوں کس طرح بنتے ہیں، تاکہ جو ہے نا واحد، جمع، مثنیٰ اور یہ اپنا مؤنث مذکر یہ سامنے آپ کے آ جائیں، آپ کے لیے ایزی ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، حاضل کتاب، یہ کتاب، حاضانی کتابانی، یہ دو کتاب، حاضل کتب۔ اب حاضل کتب کیوں ہے، حاضی کیوں لگا ہے، کتب جو ہے وہ کتاب کی جمع ہے، کتاب غیر عاقل ہے، تو حاضی کتب ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا غیر عاقل کی جمع میں ہمیشہ، غیر عاقل میں ہمیشہ اشارہ میں نے بتایا تھا واحد لگے گا، واحد کون سا، مونس والا۔ اب حاضل طالب، یہ طالب علم، حاضانی طالبانی، یہ دو طالب علم، ہاؤلائی طلاب، اب ہاؤلائی وہ ساروں کے لیے طلاب یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں نے ایک اور جو ہے نا جمع بھی ہو گیا، اب مونس کرتے ہیں، حاضہ طالبتو، طالبتو، اب طالبتو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے تھوڑی اسپیلنگ یہاں پہ لکھنے کی غلطی ہوئی ہے، ہاتانی طالبتانی، ہاؤلائی طالباتو، ہاؤلائی طالباتو۔ اب یہ یہاں آپ کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا، میں نے واحد، مؤنث، مذکر، جمع، مثنیٰ اور غیر عاقل کی جمع سارے یہاں پہ آ گئے، صرف اس لیے میں نے دیا ہے تاکہ آپ کے کلیئر ہو جائے۔ جیسے اوپر حاض یا ہاؤلائی نہیں لکھا کتب میں، تو یہ یہاں پہ پوائنٹ سمجھانے کا یہ ہے، یہاں پہ حاضہ الکتاب اس لیے کتب اس لیے لکھا ہے حاضہ الکتب، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جب غیر عاقل کی جمع آئے گا تو وہاں پہ اشارہ سنگل مونس آئے گا آپ کے سامنے۔ چلتے ہیں اب جملے اس میں مرکب اشاری کا استعمال کرتے ہیں، بہت آسان ہے۔ ایک رائٹ اور لیفٹ میں نے الگ الگ ایک چیز بنائی ہوئی ہے، پہلے ایک طرف ہم ڈسکس کریں گے، پھر دوسری طرف آئیں گے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے۔ اب پہلے یہاں یہ طالب علم محنتی ہے، اب یہ طالب علم محنتی ہے، یہاں پہ یہ طالب علم جو میں نے لائن انڈر لائن کیا ہے یہ ایکچولی مبتدا ہے، اور یہاں پہ مبتدا جو ہے وہ مرکب اشاری ہے۔ اب یہ جو ہے اسم ہے اشارہ، طالب علم جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے، مشار الیہ، تو یہ ہو گیا مرکب اشاری مبتدا۔ محنتی ہے، اب یہ خبر ہے، مفرد ہے محنتی۔ اب اس کی عربی کیا ہوگی، حاضل طالب مجتہدن، حاضل طالب مجتہدن۔ دیکھیں یہاں پہ یہ کلیئر ہو گیا، اب آپ کو پتا ہے حاضل طالب، یہ طالب علم، مجتہدن وہ نکرہ ہے، دیکھ رہے ہیں مجتہدن نکرہ ہے، کیونکہ خبر ہمیشہ نکرہ آئے گی۔ بالکل اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیں یہ مبتدا ہے، مفرد ہے، یہاں پہ محنتی طالب علم ہے، یہ خبر ہے۔ اب یہ محنتی طالب علم یہ کیا ہو گیا آپ کے سامنے، یہ کلیئر ہے، مرکب توصیفی۔ اب مرکب توصیفی یہاں پہ ہو گیا حاضہ، یہ ہو گیا سمپل ایک، حاضہ اشارہ ہو گیا، مفرد ہے۔ طالبن مجتہدن، اب یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں نکرہ لے کے آنی ہے خبر، اس لیے ہم نے اس کو نکرہ استعمال کیا، طالبن مجتہدن۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو یہاں پہ بھی استعمال کر کے دیکھ لیا۔ اب کتنا، صرف الف لام کا دونوں میں، اوپر حاضل طالب مجتہدن، حاضل طالب مجتہدن یہاں پہ، اور حاضہ طالب مجتہدن، ان دونوں میں صرف طالبن کے آگے الف لام ہے۔ دیکھو کیسے فرق آ گیا، فرق بہت چھوٹا ہے۔ یہاں پہ دوسرا اوپر جب دیکھیں گے تو الف لام اس لیے ڈالا ہے کہ یہ مرکب اشاری ہے، وہاں پہ الف لام نہیں ڈالا تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فرق جو ہے نا آپ کو سمجھنے پڑیں گے۔ اصل میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے، جب آپ قرآن شریف کو جب اوپن کریں گے، جب آپ اس کو پڑھنے
پڑھیں گے تو یہی ہے کہ آپ کو الف لام کہاں پہ آ رہا ہے، کس وجہ سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جو اعرابی حالت ہیں، جیسے مجتہدن لکھا ہے، مجتہدن بھی ہو سکتا ہے، مجتہدن بھی ہو سکتا ہے، طالبن بھی ہو، بن، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ چلیں گی. آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا ان کے فرق. آپ دیکھیں گے کہ کتنا یہ فرق دکھا رہا ہے. اب یہاں پہ جب مرکب اشاری استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پہ حاضل طالبو ہو رہا ہے، وہاں پہ حاضہ طالب المجتہدن ہو رہا ہے. تو کتنا چھوٹا سا فرق ہے، لیکن معنی میں بڑا فرق آ جاتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اعراب کے جو سے فرق آ جاتا ہے، وہ اعراب سے فرق نہیں آتا. وہ ہم جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ اصل میں اعراب کی بات نہیں کرتے، وہ حرکات کی بات کرتے ہیں. تو حرکات میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ جملے کے اسٹرکچر میں جب فرق آئے گا تو پھر معنی چینج ہو جائے گی. آپ کو جملہ کا اسٹرکچر دیکھنا ہے کہ جملہ کس طریقے کے چل رہا ہے. تو اب چلتے ہیں، کچھ جملے کر لیتے ہیں. یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. اب یہ کرسی یہاں پہ یہ مرکب اشاری ہے، حاضل کرسیو. اب یہاں پہ حاضل کرسیو ہو گیا تو یہ ہو گئی یہ. اب ٹوٹی ہوئی ہے، یہ اس کا خبر ہے مکسورن. ٹھیک ہے. یہ قلم کالا ہے. یہ قلم یہاں پہ مبتدا ہے، کالا ہے یہ خبر ہے اس کی. آپ کو پتہ ہے خبر ہمیشہ نکرہ آئے گی، اور اس کی جو مبتدا ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. حاضل قلم اسودن. ٹھیک ہے. وہ دروازے بند ہیں. ذالک الابواب مغلقن. وہ کھڑکی کھلی ہے. تلک نافذۃ مفتوحۃ. اب تلک اب یہاں پہ دیکھیں کیونکہ یہ ساری جو ہے نا مونس ہے تو یہ جملہ بھی مونس بن گیا. اس کی جو کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کھلا ہوا جو لفظ ہے، اگر وہ باب کے حوالے سے آتا تو ہم نے یہاں پہ مفتوحن کر دیتے. اب مفتوحتن کر دیا کیونکہ اس کو ہم نے یہ دکھا دیا آپ کو کہ اس میں جو ہے نا وہ جنس کا بھی بڑا کام ہے. تو یہ جنس، عدد، نمبر یہ ہم شروع سے لے کے آ رہے ہیں، تو یہ آپ کو ذہن میں نشیں کرنا ہے پکے طریقے سے. تو یہ ایک چارٹ تھا جو میں آپ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کر کے دکھانا. اب آپ کو کیا کرنا ہے، بار بار پریکٹس کریں اور دیکھیں یہ چارٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا. اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو مجھے ضرور کہیں، میں پھر اس کو ریپیٹ کروں گا. بہت ایزی ہے. جیسے میں نے بتایا تھے عربی دان اور عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ مرکب اشاری بہت سب سے آسان ٹاپک اور سبق ہے، موضوع ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو جملہ اسمیہ میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تب بھی یہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ اسی کو جب تھوڑا چینج کرتے ہیں تو مرکب اشاری سے مرکب توصیفی پہ کیسے آ جاتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کر کے دکھایا. انشاءاللہ آگے جو ہوگا ہمارا جو سبق ہوگا وہ بھی ہم اسی کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. آپ جو ہے نا کچھ نہ کریں، آپ کا کام یہ ہے جو بھی سبق آپ کو ملتا ہے اس کی پریکٹس کریں اچھے طریقے سے، تاکہ صحیح طریقے سے آپ کو اس کی علم ہو جائے اور پھر پڑھنے میں آگے بھی آپ کو مدد ملے. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دعا میں یاد. اللہ حافظ.